السلام علیکم آپ سب کو، اور امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں سید زید نقوی، اور آج ہم ایک بہت ہی بیسک فرق کے اوپر بات کریں گے، ایک ڈفرینس، ایک بہت معمولی سا، جس پر کویشچن مجھ سے ایک دو دفعہ پوچھا بھی گیا تھا اور اس پر میں نے اب سوچا کہ بات کروں۔ وہ فرق ہے، دو چیزوں کا آپس میں موازنہ ہے، ڈفرینس ہے، ان میں ڈسٹنگوش کرنا ہے ہم نے، اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک اسباب اور ایک معجزہ۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر ہم تھیوریٹیکل بات کریں، تھیوری کے بیس پہ بات کریں، تو ایک ایسی چیز جس کو ہماری عقل تسلیم کرے، جس کو ہم تسلیم کر سکیں، جس کو ہم ایکسیپٹ کر سکیں اور اس کو اویل بھی کر سکیں۔ فار ایگزامپل، میرے پاس مجھے کوئی چیز خریدنی ہے تو میرے پاس اس کے لیے بجٹ موجود ہے، یعنی میں اس بجٹ کے ذریعے وہ چیز اویل کر سکتا ہوں، یا کچھ ایسا کام کر سکتا ہوں کہ جس کے ذریعے بجٹ کو بھی اویل کر سکتا ہوں، اور بجٹ کے ذریعے اس چیز کو، ڈیزائرڈ چیز کو اویل کر سکتا ہوں۔ تو یہ بجٹ کا ہونا، یا جو چیز بجٹ کو پروڈیوس کرے گی، جس چیز کی مدد سے مجھ تک بجٹ پہنچے گا، یا پھر بجٹ کے ذریعے وہ چیز لینا جو مجھے چاہیے، وہ اسباب ہے، وہ ریسورس ہے۔ اور اس میں ہیومن مائنڈ، ہیومن تھنکنگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، یار پیسے ہیں، ہم نے جو چاہا لے لیا، نو پرابلم۔ یہ اسباب ہوتا ہے، یہ تھیوریٹیکل بیسس پہ اگر ہم بات کریں۔ اگر ہم معجزے کے اوپر بات کریں تو وہ چیز جو جو ہمیں چاہیے، پر وہ ہم تک اس طرح پہنچے کہ ہماری عقل اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کر سکے کہ یہ کیسے ہو گئی۔ فار ایگزامپل، کوئی ریسورس نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی دروازے نہیں ہیں، دنیاوی نظر نہیں آ رہے بظاہر، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ اچانک سے مجھے میری ڈیزائرڈ چیز مل گئی، جو مجھے چاہیے، جو مجھے خریدنی ہے، جو مجھے سکسیس ہے، کچھ بھی، وہ اچانک سے مجھے اس چیز میں سکسیس ہو گیا۔ تو یہ جو چیز ہوگی، یہ سڈن ہونا، اسباب کے بغیر ہونا، اس میں اسباب کا شامل نہ ہونا، اور انسانی عقل کا اس پر کنفیوز ہو جانا، اس پر ایک دم سے پریشان ہو جانا کہ یہ کیسے ہو گیا اور کیسے بہترین طریقے سے ہو گیا، یہ چیز معجزہ ہوتی ہے۔ یہ چیز معجزہ ہوتی ہے جب انسانی دماغ، مائنڈ، تھنکنگ، کنسیپشنز دنگ رہ جائیں کسی چیز پر، اور وہ چیز عمل میں آ جائے وداؤٹ اینی ریسورس۔ اب اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کے غلام نہیں ہیں، اسباب کے پابند نہیں ہیں، اسباب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس اسباب کو چاہیں انسان کے خلاف کر دیں جو اس کو اس کے فیور میں نظر آ رہا ہو، اور جس اسباب کو چاہیں اس کے فیور میں کر دیں جو اس کو خلاف نظر آ رہا ہو، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی ول ہے۔ ایک کویشچن اس میں اور بھی میں ایڈ ایک جواب، ایک کویشچن کا میں اس میں اور بھی ایڈ کرتا چلوں۔ ایک چیز پوچھی جاتی ہے اکثر کہ ہاؤ ٹو اوپن دوز ڈورز جو ہمیں معجزے کی طرف لے کے جائیں، ان کو کیسے اوپن کریں۔ اب اس پہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، جو موٹیویشن سے بھی ریلیٹڈ ہے، جو آج کل کے یوتھ کے مسائل سے بھی ریلیٹڈ ہے، جو انسپریشن سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ لیکن اگر میں اس چیز پر توجہ دلاؤں تو ان اے بریف نوٹ اگر میں بات کروں، اور اس چیز کو انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں ایلیبوریٹ بھی کروں گا وتھ قرآنک ورسز اینڈ حدیث اینڈ آل دیٹ، کہ دروازہ کیا ہے معجزے کی طرف آنے کا۔ جب آپ کا یقین اللہ پہ فرم ہونا، اللہ پر آپ کا یقین پختہ ہو، بلڈ اپ ہو، اسٹیبلشڈ ہو، آپ کو کوئی آفت obvious سی بات ہے، آفتیں، پریشانیاں انسان کو ہلاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، لیکن اس کے یقین میں کمی نہ آئے۔ اگر آپ کے یقین میں کمی نہ آئے، اگر آپ اس چیز پہ یقین رکھیں جو اللہ نے بارہا قرآن میں فرمایا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میں ہر چیز پہ قادر ہوں، تو جب یہ بلیو آپ کا رہے، ان پریشانیوں کے باوجود، مشکلوں کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود، ان ہائیز اینڈ لوز کے باوجود، اگر وہ چیز آپ کے رہے یقین میں، اگر وہ چیز آپ کے ایمان میں رہے، ڈگمگا جائیں آپ کبھی، لیکن آپ اس آیت کو جو ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اس چیز پر آپ کا بلیف فرم ہو اور آپ کے پاس کوئی دنیاوی دروازہ نہ ہو، کوئی اسباب نہ ہو، کوئی ریسورسز نہ ہو جس کو آپ یوز کر کے اپنے مقصد تک پہنچ سکیں، اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو اور آپ کا بلیف بالکل فرم ہو، بالکل پختہ ہو اپنے اللہ پہ، اپنے رب العالمین پہ، تو ایک بات یاد رکھیے گا، وہ انڈیکیشن ہے کہ یس اللہ تعالیٰ معجزات کے دروازے کھولے گا، آسمانی دروازے جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ وہ کھولے گا۔ جب زمینی دروازے بند نظر آ رہے ہوں اور آپ کا بلیو ہے کہ وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا اللہ پر سے، آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں وہ چیز مانگ رہے ہیں اور دنیاوی ریسورسز ہیں ہی نہیں، اسباب ہیں ہی نہیں، زیرو ہیں، دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے کھلنے کا، سب آپ کے اگینسٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمانی دروازے کھولے گا، وہ ہوں گے معجزے۔ زمینی دروازے اوپن ہوں تو معجزے نہیں ہوتے۔ زمینی دروازے اگر اوپن ہیں تو اس میں معجزے تھوڑی ہیں، وہ معجزوں کو تو دوسرا نام ہی آسمانی دروازوں کا دیا جاتا ہے کہ جب زمینی دروازے بند ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ان کے یقین کی بنا پر آسمانی دروازے کھولیں اور ان کی اس حاجت کو قبول فرمائیں۔ تو یہ سب سے بڑی انڈیکیشن ہوتی ہے اس چیز کو پتہ لگانے کی کہ معجزہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ کہ آپ کا بلیو ہو، دوسرا آپ کے پاس اسباب نہ ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اسباب نہیں ہے اور آپ کہیں کہ معجزہ ہوگا لیکن یقین ہے نہیں، یا شک و شبہات میں ہم ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر یقین بھی فرم ہے اللہ پہ اور اسباب بھی نہیں ہیں تو اور آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں، قریب ہوتے ہیں اللہ سے، تو لازمی اللہ تعالیٰ آسمانی دروازے کھولیں گے اور اس میں خیر ڈال کے کھولیں گے، شر نہیں، خیر۔ باقی ہے کہ جو کچھ ہم نے اس ویڈیو میں نے آپ تک پہنچایا اور جو کچھ آپ نے سنا، اللہ کی مرضی سے، توفیق سے اللہ تعالیٰ ان کمی بیشیوں کو جو مجھ سے ہوئیں اور آپ سے سننے میں ہوئیں ان کو معاف فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر اور استقامت نصیب فرمائے اور اللہ پر ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پختہ فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔